سامعین محترم، جو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیات کریمہ اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی دوسری معرکۃ العراء جنگ غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ ہے، یعنی غزوہ احد کا سبب اصل میں غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست جو پہنچی تھی وہی اس کا سبب ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک کے مہینے میں سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی باقاعدہ جنگ کی تیاری بھی نہیں تھی اور ارادہ بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر اس کے پیچھے گئے تھے، لیکن وہ قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا، اور مکہ والوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ تو غم و غصے سے بھر گئے۔ ابو جہل نے اس وقت اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی سرداری کے گھمنڈ میں ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جنگ کا ارادہ کر لیا، اور 1000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ کی طرف آئے۔ بدر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا۔ 313 صحابہ تھے، وہ 1000 تھے۔ ظاہری ساز و سامان بھی ان کے پاس زیادہ تھا، اسلحہ بھی زیادہ تھا، اس کے باوجود ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ابو جہل سمیت، عتبہ شیبہ سمیت جو کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، 70 آدمی غزوہ بدر میں قتل ہو گئے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ تھوڑی سی جماعت سے نہتے مسلمان تھے، خالی ہاتھ، کھانے پینے کا ظاہری ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ تو جو یہ ذلت آمیز شکست ہوئی، ان کے 70 لوگ مارے گئے، بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، ابو جہل بھی جہنم واصل ہو گیا۔ غزوہ بدر میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا مکہ میں سے، مکہ والوں کے گھروں میں سے، کہ جس گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ وہ غزوہ بدر میں قتل نہ ہوا ہو۔ ہر گھر میں سے ایک بندہ کم از کم قتل ہوا تھا۔ اس لیے سارے لوگ، سارے مشرکین مکہ وہ سخت قسم کے غصے میں تھے۔ جب وہ واپس ہوئے تو واپس جانے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور جنگ کا ارادہ کیا تھا کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ ابو سفیان جو شام سے وہ تجارت کر کے بہت سارا منافع لے کے واپس آئے تھے، تو وہ سارا اہل مکہ نے اپنے مشورے سے اس نئی جنگ کے لیے سارا مال وقف کر دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ یہ جو ہمیں منافع ہوا ہے اس کو ہم اپنے ذاتی اخراجات میں، ذاتی ضروریات میں خرچ نہیں کریں گے،
بلکہ اس کو ہم نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وقف کرنا ہے۔ وہ سارا پیسہ، وہ سارا مال، وہ ساز و سامان، وہ سب چیزیں، اور اسی سے ہم تیاری کریں گے۔ چنانچہ وہ 1 سال تک جنگ کی تیاری کرتے رہے، اور اس وقت مکہ والوں کی جو سربراہی ہے وہ ابو سفیان کر رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو جہل اور باقی سردار تو قتل ہو گئے، صرف ابو سفیان باقی بچے تھے بڑے سرداروں میں سے۔ تو وہ ان کی سربراہی میں یہ لشکر تیار ہوا۔ جب یہ لشکر تیار ہو کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہونے لگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع کی، اس جنگ کی اطلاع کر دی کہ ایک بڑا لشکر مکہ والے وہ آپ کے خلاف تیار کر کے یہاں سے جنگ کے ارادے سے نکل رہے ہیں۔ پہلے سے خبردار کر دیا۔ یہ شوال کا مہینہ تھا، چھوٹی عید کے بعد، جیسے اب شوال کا مہینہ ہے، ٹھیک 1 سال کے بعد۔ غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا، تو رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے یہ 1 سال کے بعد یہ ہوا۔ تو اس وقت جب یہ تیار ہو کے نکلنے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میٹنگ کے لیے بلایا، اور مدینہ میں ساتھ ہی ایک ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، ہنگامی صورتحال، کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ کسی وقت بھی کسی بھی طرح سے حملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نمازوں کے اندر بھی آتے تھے، مسجد نبوی میں تو ہتھیار لگا کے آتے تھے، اسلحہ پہن کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مجلس شورا کا اجلاس بلایا کہ ہمارے خلاف ایک لشکر تیار ہو کے آ رہا ہے، تو ہمیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، بعض صحابہ کرام نے یہ رائے دی کہ مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، جیسا کہ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں ہوا تھا۔ باہر سے کفار سارے حملہ آور ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھود دی، لیکن خود مدینہ سے باہر کسی میدان میں تشریف نہیں لے گئے۔ تو یہ بھی ایک جنگ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو دفاعی جنگ بولتے ہیں۔ اس میں عبداللہ بن ابی ابن سلول یہ منافقین کا سردار تھا، رئیس المنافقین، چیف آف منافقین۔ یہ اس کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں مدینہ کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ اور کچھ وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ ہمیں مدینہ کے اندر نہیں بلکہ مدینہ سے باہر کسی کھلے میدان میں جا کر جنگ کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند کیا اور اس پر فیصلہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ نے ہتھیار پہنے، زرہ پہنی، اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت بعض صحابہ نے یہ دوبارہ یہ بات کہی، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر وہ جنگ کیے بغیر وہ ہتھیار اتارتا نہیں ہے۔ اب گویا کہ فیصلہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے مدینہ سے باہر جا کر کفار مکہ کے اس لشکر کا مقابلہ کرنا ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے جانثار صحابہ کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تو آپ کے صحابہ کرام کی تعداد 1000 تھی۔ کفار مکہ کا لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 15 خواتین بھی تھیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی، اور اس کو بہت غصہ تھا مسلمانوں پر، اس لیے کہ غزوہ بدر میں اس کا بیٹا، اس کا باپ اور اس کا چچا وہ قتل ہو گئے تھے۔ تو اس نے خواتین کو بھی ساتھ لایا تاکہ خواتین وہ اشعار پڑھیں اور کفار مکہ کے لشکر کو جوش دلائیں، تاکہ یہ لوگ لڑائی سے پیچھے نہ ہٹیں، شکست نہ کھا جائیں جیسا کہ غزوہ بدر میں انہوں نے شکست کھائی تھی۔ اس لیے خواتین کو بھی ساتھ لایا گیا۔ وہ رضیہ اشعار پڑھیں گی، وہ جوش دلائیں گی، تو وہ یہ انہوں نے ایسا کیا، ایسا بندوبست کیا، خوب تیاری کے ساتھ پورا 1 سال جنگ کی تیاری کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی ترتیب اس طرح فرمائی کہ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ الگ کیا، انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں قبائل کو بھی الگ الگ کیا، تو گویا کہ لشکر کے 3 حصے بنا دیے۔ تو مہاجرین کا دستہ تھا، ان کا پرچم، اس کی سربراہی وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کی۔ جو انصار میں سے قبیلہ اوس ہیں، ان کا علم، ان کا پرچم وہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حوالے کیا، اور قبیلہ خزرج انصار میں سے اس کا جو پرچم ہے، علم ہے، وہ حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوالے کیا۔ تو 3 لشکر بنا کر، 3 دستے بنا کر، ہر ایک کا الگ امیر مقرر کر کے پرچم اس کے حوالے کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ سے باہر نکل پڑے تو احد اور مدینہ کے درمیان شیخان نامی ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پڑاؤ ڈالا۔ رات اس قافلے نے، اس لشکر نے یہاں گزاری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی حفاظت کے لیے، پہرے کے لیے رات کو 50 آدمیوں کو مقرر فرمایا، جو اس کیمپ کے ارد گرد گشت کرتے تھے، اور ان کی سربراہی محمد بن مسلمہ انصاری کو حوالے کی۔ تو یہ اپنے 50 ساتھیوں کے ساتھ اس لشکر کی حفاظت کے لیے رات کو پہرا دے رہے تھے۔ فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر اندھیرے میں وہاں سے روانہ ہوئے۔ مقام اشواط پہ جب پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم لشکر کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اب یہ جگہ ایسی ہے کہ یہاں سے جو میدان احد ہے، جہاں پہ جنگ ہونی ہے، وہ بالکل سامنے تھا۔ ایک دوسرے کی حرکات سکنات کو دونوں لشکر دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر اس وقت رئیس المنافقین، وہ چیف آف منافقین، عبداللہ بن ابی ابن سلول اپنے 300 بندوں کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر سے الگ ہو گیا، اور اس نے کہا ہم تو واپس جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جنگ بالکل سر کے اوپر ہے، اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد پہلے سے کم ہے۔ وہ 3000 تھے، یہ 1000 تھے۔ اس 1000 میں سے بھی 300 جب الگ ہو گئے تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700 رہے۔ جب ان کو دیکھا، اور یہ اس لیے کیا این آخری وقت میں، تاکہ باقی جو لوگ ہیں
مسلمانوں کا جو لشکر ہے ان کے قدم بھی اکھڑ جائیں اور ان کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے. آخری وقت میں جب یہ ہوگا تو یہ لوگ لڑ نہیں سکیں گے اور یہ مارے جائیں گے. اس لیے اس نے ایسا کیا. اور اس وقت اس نے بات یہ کہی کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنی ہے اور آپ اتنے دور مدینہ سے باہر جا رہے ہیں. چونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. کتنا مشکل وقت ہو جاتا ہے جب اس طرح کے موقع پر آخری وقت میں جب جنگ ہو رہی ہو کچھ لوگ بلکہ ایک بڑا حصہ وہ الگ ہو جائے. اب 1000 کو اگر آپ تقسیم کریں تو گویا کہ تیسرا حصہ وہ تو الگ ہو گیا, تیسرا حصہ لشکر کا الگ ہو گیا. تو اس وقت اس نے یہ بات کہی, لیکن اس کی بات یہ غلط تھی اس لیے کہ یہ جو مشورہ تھا یہ تو مدینہ منورہ میں ہوا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر رہ کے کرنی ہے یا مدینہ سے باہر جا کے کرنی ہے. اگر آپ کو یہ مشورہ پسند نہیں تھا تو آپ مدینہ سے باہر کیوں آئے, عین میدان کے قریب تک کیوں آئے؟ پھر یہاں سے واپس جانا اصل میں اس کے اندر جو منافقت تھی, وہ خباثت تھی, وہ اس کو چھپاتے چھپاتے چھپا نہ سکا. اب مدینہ کے اندر رہ کر اس نے جنگ کرنے کی بات کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ جب مدینہ کے اندر ہم رہیں گے تو پھر ہم لڑیں گے نہیں, لشکر تو ہوگا نہیں, سب لوگ گلی محلوں میں ہوں گے, چوکوں پر مختلف جگہوں پر کھڑے ہوں گے, دفاعی جنگ ہوگی تو ہم اس وقت بھی جنگ کرنے سے بچ جائیں گے. تو گویا کہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے اس نے اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اس لشکر کو, آپ کے اس جذبہ جہاد کو نقصان پہنچانے کی اس نے ایک کوشش کی. اس کو دیکھ کر اس وقت مسلمانوں کے 2 قبائل بنی حارثہ اور بنی سلمہ ان کے قدم بھی اکھڑ گئے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور 122 پہ اللہ جل شانہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اے میرے محبوب جب آپ صبح کے وقت اپنے در دولت کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جنگ کے مورچے وہ ترتیب دے رہے تھے تو اس وقت کو آپ یاد کیجئے. واللہ السمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سنتا جانتا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جب تم میں سے 2 فریقوں 2 جماعتوں نے 2 قبیلوں نے بنی حارثہ اور بنی سلمہ نے اس وقت کچھ بزدلی دکھائی, کچھ کم ہمتی دکھائی. یہ 300 بندوں کو دیکھ کر ان کا بھی دل ہوا کہ ہمیں بھی جانا چاہیے تو ہم یہاں مارے جائیں گے. تو واللہ ولیہما, اللہ تعالیٰ اس وقت ان کا ولی مددگار بن گیا. وہ جو ہمت کمزور ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور ان کا دل مضبوط ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے ارادہ کیا لیکن بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد سے وہ مضبوط ہو گئے اور آخر تک رہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, فرمایا کہ اللہ ہی پر چاہیے کہ مسلمان بھروسہ کرے. ظاہری ساز و سامان پر, ظاہری افرادی قوت پر, اس پر بھروسہ توکل اعتماد نہیں. توکل اعتماد جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ پر ہے. کیوں؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مدد میں بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. 1000 کے مقابلے میں صرف 313 تھے. فاتقوا اللہ, فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو میرے بھائیوں, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب تھے, وہاں پہنچے نہیں تھے. تو یہ ایک بڑا عجیب قسم کا واقعہ رونما ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے جنگ کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا
جو جبل احد کی سائڈ ہے، یعنی پیچھے پہاڑ ہے جبل احد، احد کا پہاڑ، اور سامنے جو آگے میدان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ اور پھر پیچھے سے تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا وہاں پہ ایک دستہ مقرر فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پہ مقرر فرمایا، اور ساتھ ان کو یہ تاکید فرمائی کہ اگر ہم جنگ جیت جائیں، مال غنیمت سمیٹنے لگیں، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اگر ہم شکست کھا جائیں، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، چیلیں ہمارا گوشت نوچنے لگ جائیں پرندے، تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی کا ایک زبردست قسم کا ایک نمونہ ہے، اور یہ بات آپ نے جو ارشاد فرمائی، بعد کے واقعات نے اس بات کو سچا ثابت فرمایا۔ جب یہ بات آپ نے فرما کر یہ دستہ وہاں پہ مقرر فرمایا، اور ساتھ ان کو فرمایا کہ جو شاہ سوار ہیں ان کو تم نے تیر مار مار کر ہم سے دور رکھنا ہے۔ اب جنگ کا میدان لگنے لگا ہے، دونوں طرف سے لشکر تیار ہیں۔ جنگ کا آغاز اس وقت ایسے ہوتا تھا، چونکہ جنگ آمنے سامنے ہوتی تھی، تیر تلواروں کے ساتھ ہوتی تھی، نیزوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس زمانے کی جنگ تو تھی نہیں کہ دور سے دیکھ کر بس بٹن دباؤ مارو۔ یاد رکھیے یہ جنگ بہت آسان ہے، اس جنگ کے مقابلے میں بڑی مشکل جنگ تھی۔ سامنے نظر آتا تھا ایک بندہ مجھے مارا ہے، میری گردن اتارے گا، میرا بازو کاٹے گا، میری ٹانگ کاٹے گا، میرا سر الگ کر دے گا۔ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، دشمن کو مارنا بھی ہے۔ تو جنگ کا جب آغاز ہونے لگا تو کفار کی طرف سے جب صفیں ترتیب دی گئی، مسلمانوں کی طرف سے بھی صفیں ترتیب دی گئی۔ کفار کی طرف سے سب سے پہلے ان کا جو علم بردار تھا وہ طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، وہ میدان میں اترا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ان کی آپس میں جب لڑائی ہوئی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک ہی جس میں تلوار مار کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو جہنم حاصل کر دیا۔ اس کے بعد پھر کفار کی طرف سے طلحہ بن ابی طلحہ کی ہلاکت کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابی طلحہ وہ سامنے آیا، اور ادھر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سامنے آئے، فوراً انہوں نے وار کر کے اس کا بازو کاٹ دیا۔ اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ ہو گئی۔ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پھر لڑائی گڑبڑ ہو جاتی ہے، پھر جو جس کے ہاتھ چڑھ جائے۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، اور زبردست قسم کا مسلمانوں نے وہاں پہ دلیری کا مظاہرہ کیا۔ لڑتے لڑتے بہت سارے کافروں کو مارا، زخمی کیا، قتل کیا۔ بالآخر کفار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 3000 کا لشکر، اور ادھر کتنے تھے؟ 700، 300 تو چلے گئے تھے۔ ان 700 سے وہ مسلمانوں کا لشکر ان پہ حاوی ہو گیا، اور جب وہ کفار بھاگے، جو لوگ میدان میں تھے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ جو وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے تو جو لوگ جو 50 آدمیوں کا دستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی طرف مقرر کیا تھا، انہوں نے اس وقت ایک اجتہادی غلطی کی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ یہ تو مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، کفار تو بھاگ گئے، انہوں نے سمجھا کہ ابھی تو ہم تو جنگ جیت گئے، لہٰذا ہماری یہاں پہ اب ضرورت نہیں ہے کھڑے ہونے کی۔ چنانچہ وہ لوگ نیچے میدان میں اتر گئے، وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ پیچھے 9 یا 13 یا 15 صحابہ کرام وہاں پہ موجود تھے، باقی سارے کے سارے نیچے چلے گئے۔ جب نیچے گئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو خالد بن ولید نے 200 آدمیوں کو لے کر پہاڑ کے پچھلی جانب سے جا کر اس دستے کے اوپر حملہ کر دیا، جو دستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی حفاظت کے لیے معمور تھا۔ چونکہ یہ تھوڑے رہ گئے
انہوں نے جب پیچھے سے حملہ کیا تو ان میں سے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، اور دوبارہ جب وہ نیچے لشکر پھر میدان میں آئے تو وہ جو فتح تھی وہ فتح عارضی شکست میں تبدیل ہو گئی، مسلمانوں کے قدم وہ لڑکھڑا گئے۔ اس وقت بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہوئے، کچھ شہید بھی ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی، کفار نے یہ پروپیگنڈا کر دیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب یہ والی بات مسلمانوں کو پتہ چلی تو بعض مسلمانوں کے قدم اس وقت مزید وہ کمزور ہو گئے اور وہ ہمت ہار گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے تو اب تو ہماری شکست یقینی ہے، اب ہم نہیں لڑ سکتے، ہمت ہار گئی، حوصلہ گئی۔ لیکن بعض مسلمان اس وقت اور زیادہ شوق کے ساتھ اور زیادہ یقین کے ساتھ لڑے، اس لیے کہ ہم تو پیغمبر کی خاطر نہیں لڑ رہے، ہم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ باہر کے یہ بات جب ہوئی تو جب یہ پروپیگنڈا کسی حد تک چلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھوڑی سی اونچی جگہ گئے، آپ نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ جب آواز گئی تو سارے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے۔ وہ جو ہمت تھی وہ ہمت واپس آ گئی، چنانچہ مسلمان دوبارہ اسی دلیری کے ساتھ کفار پر پھر حملہ ہوئے اور پھر لڑے، بالآخر کفار پھر دوبارہ بھاگ گئے۔ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ اور اس میں جو فتح اور شکست یہ ہوئی، دو دفعہ ہوئی، پہلے شکست ہوئی پھر فتح ہوئی، پہلے فتح ہوئی پھر شکست ہوئی، پھر دوبارہ فتح اللہ نصیب فرمائی۔ لیکن ظاہری طور پر جس طرح کی فتح اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر میں نصیب فرمائی تھی اس طرح کی نہیں ہوئی، وہ گویا کہ مقابلہ 50-50 ہو گیا۔ تو اس غزوہ احد میں ہمارے لیے جو بہت سارے سبق ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی نافرمانی یا حکم عدولی کبھی نہیں کرنی۔ اگر کریں گے تو پھر شکست یقینی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس 50 افراد پر مشتمل دستے کو فرمایا تھا، ہم جنگ جیت جائیں، مال غنیمت سمیٹیں، پھر بھی تم نے جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور اگر ہم شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، اور پھر بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن بعض صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، تو غزوہ بدر میں جو شکست ہوئی ہے اس شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ اس جو دستہ تھا 50 افراد پر مشتمل جن کو یہاں مقرر کیا تھا، انہوں نے اپنی جگہ کو جب چھوڑا تو یہی سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ خالد بن ولید پیچھے سے آئے، دوبارہ وہ فتح یاب لشکر کو دوبارہ انہوں نے اس کو شکست خوردہ بنا دیا۔ تو یہ والی بات یہ عام زندگی کے اندر بھی یاد رکھیے۔ آج ہم لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات سے، فرامین سے کتنے دور ہیں؟ پورا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتایا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور بعض باتیں آسروں نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی ہیں۔ تو آج ہماری مسلمانوں کی جو اس وقت ظاہری شکست ہے، یا پھر ہم لوگ دین سے دور ہیں اور دنیا کے اندر ہمارے طرح طرح کی تکالیف کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی جو اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال ہے کہ مسلمان دن بدن ذلیل ہو رہے ہیں، سارے وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن سب سے زیادہ مسائل کا شکار بھی مسلمان ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو چھوڑا، اس دین کو چھوڑا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ غزوہ احد یہ تو اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لیڈ کر رہے تھے، لشکر کی سربراہی سپریم کمانڈر تو آپ خود تھے، پھر بھی آپ کی موجودگی میں اللہ نے یہ دکھایا
یہ ساری امت کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی نبی موجود ہو، پھر بھی اگر کچھ لوگ وہ اللہ کے نبی کی حکم کی عدولی کریں گے تو پھر فتح مشکل ہے، پھر فتح تمہیں نہیں ملے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہی نہیں ہے، آج 1400 سال گزر گئے، ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کو چھوڑیں گے تو پھر یاد رکھیے ہم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتے۔ ہم جتنے مرضی نعرے ماریں، جتنے مرضی سب کچھ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ تم نے مسلمانوں کبھی بھی ظاہری مال و دولت پر، ظاہری ساز و سامان پر، ظاہری جو تمہارے پاس ٹیکنالوجی اسلحہ ہے اس پر یقین نہیں کرنا، تیار رکھنا ہے۔ وہ بتایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، لیکن اعتماد اور یقین وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ جب بدر میں مسلمانوں کا 100% یقین اللہ پر تھا، اس لیے کہ تھوڑے سے تھے، ظاہری ساز و سامان بھی نہیں تھا، 313 تھے، 1000 تھا، لیکن 100% ایمان اللہ پر تھا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ احد میں تھوڑا سا یہ تو ہوا کہ بدر میں ہم 313 تھے، اس وقت ہم کامیاب ہو گئے، ہم جنگ جیت گئے۔ آج تو ہم 1000 ہیں، آج تو ہم 700 ہیں، اس سے تو زیادہ ہیں، آج ہم کیوں نہیں جیتیں گے؟ اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری ذاتی افرادی قوت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طاقت، مدد اور نصرت ہے۔ تو مسلمانوں کو ہمیشہ ہر کام میں، دین کا کام، دنیا کا کام، جو کام بھی ہو، وہ کاروبار ہو، وہ تجارت ہو، وہ سیاست ہو، یا وہ اور کوئی انسان کام کر رہا ہو، ظاہری اسباب ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ توکل، اعتماد وہ صرف اور صرف کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی بھی وقت انسان کا اعتماد وہ ظاہری اسباب پہ چلا گیا، اللہ سے اٹھ گیا، اسباب ہونے کے باوجود پھر انسان شکست کھا جاتا ہے، وہ زندگی میں پھر ہار جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر